کیا حال ہے آپ کے ڈاکٹر میرا؟ میں ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے آپ؟ تو آپ کی جو تحریک ہے یہ آپ اگر اس کی انٹروڈکشن دیں کہ یہ کہاں سے آپ شروع ہوئے, کیوں شروع ہوئے؟ غالباً 1 مہینے سے جدوجہد کر رہے ہیں, تو اس کی تھوڑی بیک گراؤنڈ بات سمجھا دیں ہمیں. دیکھیں, بلوچستان میں پارلیمانی پارٹیز تو بہت زیادہ ہے, لیکن کوئی سیاسی تحریک نہیں ہے جو بلوچستان میں جینون مسائل کو حل کر سکے, ایٹ لیسٹ ان پر آواز اٹھا سکے. تو تقریباً 1 دہائی کا عرصہ ہو چکا ہے کہ بلوچستان میں کوئی ایسی سیاسی تنظیم یا پارٹی سامنے نہیں ہے. اس کے بعد ہماری جو موومنٹ ہے تنظیم بلوچ یکجہتی کمیٹی, وہ مسلسل تقریباً 4 سالوں سے ایسی ایشوز کو ہی لے کر تحریکیں ہم چلا رہے ہیں, ہم نے سیٹن کیے ہیں. ہماری جو ریسنٹ تحریک ہے وہ اس وقت شروع ہوئی جب 23 نومبر, میں یہ بتاتی چلوں کہ 23 نومبر یا اس سے پہلے بھی یہ بالاچ اور 4 لوگوں کو جو ایک ساتھ شہید کیا گیا, ان کی فیک انکاؤنٹر کی گئی, یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے نومبر کے مہینے میں تقریباً 10 سے 15 لوگوں کو اسی طرح مسخ شدہ لاش کر کے پھینک دیا گیا تھا, میوٹیلیٹڈ باڈیز. لیکن بالاچ کا کیس ایسا تھا کہ بالاچ کو جب جبری طور پر گمشدہ کیا گیا تو اس کے خاندان نے یہ میڈیا میں بھی آیا, اس کے لیے کیمپینز بھی چلائے گئے اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر ان کا کیس بھی کمیشن میں درج ہوا. آفٹر 25 ڈیز ان کو عدالت میں پیش کیا گیا, CTD نے انہیں پیش کیا اور وہاں پر انہیں 10 روزہ ریمانڈ پہ بھیجا گیا. 10 روزہ ریمانڈ میں بھیجا گیا تو ان کی فیملی نے ان سے ملاقات کی, اینڈ آفٹر 2 ڈیز ان کی میوٹیلیٹڈ باڈی کیچ میں پھینک دی گئی along with 4 other innocent unfortunately disappeared persons, اور وہ سب ان کی ایج اراؤنڈ 21-25 تھی, not above than 25. تو یہ ایک موقعنگ تھا ان اداروں کے لیے, اس عدالتی نظام کے لیے جس نے دوران کسٹڈی ایک معصوم بندے کی جو ہے نا ہونے کی. اس کے بعد بالاچ کے خاندان نے لاش سمیت دھرنا اسٹارٹ کیا کوئی تربت میں, فدا چوک میں. تو بلوچ یکجہتی کمیٹی نے ان کا ساتھ دیا اور ان سمیت باقی جو 4 لاشیں پھینکی گئی تھی ان کو بھی ہم نے کانٹیکٹ کیا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے خاندانوں کو لاش دی ہی نہیں گئی اور ایک ہی شرط میں دی گئی کہ آپ انہیں جا کر دفنائیں گے. تو بالاچ کے خاندان نے ہمت کی, وہ بیٹھے رہے اور تقریباً 15 دن تک وہ اسی لاش کے ساتھ بیٹھے تھے. اور اس وقت ہمارے مطالبات تھے کہ یہ جو جعلی مقابلے میں مارا گیا ہے اس کے خلاف CTD کے خلاف FIR درج کی جائے اور بالاچ کے قاتلوں کو سزا دی جائے. لیکن 15 دن کے دوران ہم نے دیکھا کہ ایک طرف ایک جینون تحریک چل رہی تھی جس میں بالاچ کا وکیل بھی اس کی بھی اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی تھی اور سیشن کورٹ کے سامنے ہم نے بھی دھرنا دیا تھا اور سیشن کورٹ نے FIR بھی درج کری, FIR CTD کے نام. تو دوسری جانب وفاقی وزراء اور سارے جتنے بھی جن کا کام تھا کہ وہ عوامی جو نمائندے ہو کر عوام کی بات آگے لے جائیں, انہوں نے تھریٹ کیا ہمیں. بار بار یہی کہا گیا کہ بالاچ دہشت گرد تھا اور مطلب جو چیز ان کے اداروں نے کی تھی اس کو ریورٹ کرنے کی کوشش کی گئی. تو پھر بالاچ کی جو تحریک تھی اس نے وہ اتنی ایک پر زور تحریک بنی کہ اس میں ہزاروں کی تعداد نے تربت کیچ میں وہ جمع ہوئی. اور پھر جب دفنانے کا فیصلہ کیا بلوچ یکجہتی کمیٹی نے تو اتنا ایک جو سیکولر بلوچ اسٹیٹ ہے اس کی ایک مثال ہمیں ملی جہاں پہ مذہب کے بغیر اور کسی اس کے بغیر جو ہے نا سب کے سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, عورتیں اور مرد, اور اس کو بہت احترام کے ساتھ قومی عقیدے کے ساتھ اس کو دفنایا گیا. اور پھر 6 دسمبر, کیونکہ یہ مسئلہ پہلا مسئلہ نہیں ہے, اٹس ناٹ فرسٹ ٹائم. بلوچستان میں لاشیں پھینکنا ریاستی معمول بن چکا ہے. بلوچستان میں ایسا قبرستان بھی ہے جو عیدی قبرستان کے نام پر جانا جاتا ہے. ایسی لاشیں ہوتی ہیں میوٹیلیٹڈ باڈیز جن کا DNA نہیں ہو سکتا, وہ DNA کرتے بھی نہیں ہیں, اور جب وہ مہینوں کے مہینوں کوئٹہ کے سول اسپتال میں پڑے ہوتے ہیں تو عیدی کے رضاکار جا کر ان کو دفنا دیتے ہیں. تو پھر اس تحریک کی وجہ سے جب بلوچ یکجہتی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لانگ مارچ کا فیصلہ کرتے ہیں, کیونکہ وجہ یہ تھی کہ کیسز دب چکے تھے. دیکھیں, ناانصافیاں تو ہو رہی ہیں, ایک جینوسائیڈ ہو رہا ہے, لیکن اس جینوسائیڈ کو دبانے میں ہر ادارے نے اپنا کردار ادا کیا ہے. جب کوئی بندہ اغوا ہوتا ہے تو قریب کا پولیس اسٹیشن سب سے پہلے وہ پولیس اسٹیشن جاتا ہے, وہ اس کی FIR لانچ نہیں کرتے اور عدالت ان کو انصاف نہیں دے سکتی. ہمیں اپنے لوگوں کو موبلائز کرنا تھا. ہمیں پتہ تھا یہ ٹپ آف آئس برگ سے بھی کم ہے, ابو دین 50,000 لوگ جبری گم شدہ ہیں.
یہ فیک انکاؤنٹر صرف تربت میں نہیں ہوا، فیک انکاؤنٹر ہر جگہ ہوا، مگر خاموشی سے لوگ اپنے لاشوں کو دفنا دیتے ہیں، انصاف کوئی نہیں مانگتا. تو جب ہم نے لانگ مارچ اسٹارٹ کیا، ہم ایک جنگ زدہ علاقے میں لانگ مارچ کر رہے ہیں جہاں پر فوجی حکومتیں ہیں، جہاں پر فوجی کیمپس ہیں، وہی لوگوں کو رول کرتے ہیں. تو مشکل تھا ہمارے لیے، خاص کر جنگ زدہ علاقوں سے گزرنے. پورا بلوچستان ہی جنگ زدہ ہے. ہمارے لوگوں کو تھریٹ کیا گیا، فیملیز کو تھریٹ کیا گیا. پنجگور ہم پہنچے، پنجگور ڈیتھ اسکواڈس کی جگہ ہے، تو وہاں پر بھی تھریٹ کیا گیا. ایون دو سٹ ان میں ہمیں بیٹھنے نہیں دیا گیا، لیکن پھر بھی کریجیس لوگ تھے، وہ آئیں، انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے لیے بات کر رہے تو ہمیں نئے کیسز ملے. پھر پنجگور سے ہوتے ہوتے جب مطلب اس پورے دورانیے میں ہمارا کام یہی تھا کہ ہم ہر جگہ جہاں رکتے تھے، تحصیلز میں رکتے تھے، لوگ ہمارا ویلکم کرتے تھے. راستے بھر میں وہ ہمارا انتظار کرتے تھے، 2 دن تک، 3 دن تک، کہ یہ کب آئیں گے. اور پھر ہم جہاں مطلب ایک تحصیل ہوتا تھا یا شہر ہوتا تھا، وہاں ہم 2 دن ٹھہرتے تھے. وہاں پھر ہم رجسٹریشن کیمپ جو ہے نا وہ کرتے تھے اور لوگوں کو حوصلہ دیتے تھے. لیکن اس راستے میں مطلب بہت سی رکاوٹیں ہمارے لیے ڈالی گئیں، اور یہ جتنے ٹرک وغیرہ تھے وہ ہمارے راستے میں لائے گئے. سوراب میں ڈیتھ اسکواڈس کی گروہ نے ہم پر حملہ کیا، جس میں لاپتہ افراد کے لواحقین وہ زخمی بھی ہوئے. اور رات گئے آ کر ہم پر حملہ کرتے تھے، ہماری گاڑیوں پر حملہ کرتے تھے. اور جب یہ کاروان مستونگ پہنچا، مستونگ میں بھی ہمارے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا گیا. پھر سے کنٹینر لگا کے روڈ بند کر دیے گئے. مطلب انتظامیہ کا یا حکومت کا کام یہ تھا کہ وہ ہمارا استقبال کرتی، وہ ہمیں سیکیورٹی فراہم کرتی، اور جس جینون ایشوز کے لیے ہم نکلے تھے اس کو سولو کرتی. لیکن انتظامیہ نے کام یہ کیا کہ ہمیں ہراساں کر سکے، تھریٹ کر سکے اور ہمیں روک سکے. اینڈ دین جب ہم کوئٹہ پہنچے تو کوئٹہ میں ریڈ زون کو بالکل سیل کر دیا گیا. ہماری جگہ وہی تھی جہاں ہمیں جانا تھا، جہاں ہمیں اپنا سٹ ان کرنا تھا. بیکاز ریڈ زون ظاہر ہے ایک طرف گورنر ہاؤس اور سارے مطلب سو کالڈ انصاف فراہم کرنے والے ادارے وہیں پہ ہیں. تو ہمیں پھر اپنے بلوچ پاپولیٹڈ جو ایریا سریاب ہے وہاں پہ ہم نے دھرنا دیے، کیونکہ یہ ہماری تحریک کا، تنظیم کا فیصلہ تھا کہ جہاں جہاں ہمیں روکیں گے ہم وہاں دھرنا دیں گے، لیکن آگے نہیں جائیں گے. ہم اسٹیٹ کو یہ موقع بالکل نہیں دیں گے کہ ہماری جو پرامن تحریک ہے اس کو کرش کر سکے وائلنس کے بہانے، جو اس نے پہلے بھی کیا ہے. تو پھر جب ہم نے دھرنا دیا، بہت سردی تھی کوئٹہ میں، کیونکہ ہم ایک ایسی جگہ میں تھے جہاں واش روم کی سہولیت نہیں تھی، کچھ بھی نہیں، یہ ٹینٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں، زمین پر بیٹھے ہوئے تھے. اور 5 دن بعد اس وقت بھی ہم مذاکرات کے لیے تیار تھے، اس وقت بھی ہمارے مطالبات کلیئر تھے. لیکن بلوچستان گورنمنٹ کی جانب سے، ایون دو وفاقی گورنمنٹ کی جانب سے بار بار ہمیں ہراساں کیا گیا. ہماری پرامن تحریک کو دہشت گردانہ تحریک قرار دی گئی، اور ہمارے خلاف دن میں 3 4 پریس کانفرنسز ہوتے تھے. دین پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اب اسلام مارچ کو اسلام آباد کی طرف لے کر جائیں گے. تو پہلے ہم کولو گئے. کولو از رول بائی آرمی، ٹھیک ہے، جنرل کرنل ہی اس کو رول کرتے ہیں، اس میں اور کوئی وہ نہیں ہے. تو کولو میں ہمارا بہت ہی تاریخی استقبال کیا گیا، جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے. کولو بیسکلی ایک شہر تو کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن ظاہر سی بات ہے پورا بلوچستان اس کی جغرافی ایسی ہے کہ اسکیٹرڈ آبادیاں ہیں، گاؤں میں لوگ رہتے ہیں. لیکن یہ ہماری تحریک کی سب سے بڑی چیز تھی کہ جو ہمارے لوگ تھے وہ ہمارے ساتھ تھے. وہ وسائل نہیں تھے لیکن وہ پریکٹیکلی آ کر انوالو ہو رہے تھے، ساتھ دے رہے تھے. تو کولو میں جہاں ہم لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، رات اس کے گھر میں چھاپا آیا، بندے کی گاڑیاں، بندے کے سب کچھ اٹھا کر لے کر گئے. تو افسوس ہوتا ہے مجھے. اور جیسے ہی ہم کولو سے نکلے تو کولو میں بالکل ایک سیج بنایا ہوا تھا، جہاں جہاں ہم نے وال چاکنگ کی تھی، وال چاکنگس کو مٹایا گیا. مجھے تھریٹ کیا گیا کہ، اور ظاہر سی بات ہے ہماری تحریک کیونکہ ویمن لیڈ مارچ ہے، اس میں خواتین ہی زیادہ تر ایکٹیو ہیں اور ہم لیڈ کر رہے ہیں اس کو اوور آل. تو جنہوں نے جہاں جہاں وال چاکنگ کی تھی ان کے خلاف بولا گیا، کہا گیا کہ ہمارے پاس فوٹیج ہے، بتائیں کون لوگ ہیں. تو ہم نے یہی کہا کہ میں نے کیے ہیں، آئی واز دا ون. میں نے کہا کہ اگر کسی کو نقصان پہنچنا چاہیے تو مجھے. آفٹر دیٹ جب ہم کولو سے نکلے، بارکان وہ اسٹیٹ ہے جو وہ جگہ ہے بلوچستان کی جہاں پر رول ہی ڈیتھ اسکواڈس کا ہے. لیکن وہاں پر بھی مطلب ہمارا ارادہ بارکان میں تقریباً آدھا گھنٹہ یا 2 گھنٹہ رکنے کا تھا، اس کے بعد ہمارا ارادہ آگے جانے کا تھا رکھنی میں. لیکن ان ایکسپیکٹڈلی بارکان میں اتنی بڑی آبادی تھی، اتنے لوگ آئے تھے کہ ہم بالکل حیران رہ گئے. اور ہم نے پورا دن ان کو دیا رجسٹریشن کی، اور پھر رکھنی کی طرف جو آئے تو رکھنی میں سب سے تاریخی استقبال ہوا ہمارا. اور مطلب آگے آتے جب ہم کولو میں تھے ہمیں پتہ چلا ڈی جی میں جو سیاسی ورکران ہیں جو ہماری ویلکم کی تیاریاں کر رہے تھے، ڈی جی میں 144 نافذ کر دیا گیا.
اور جو اسٹوڈنٹس فیمیل اسٹوڈنٹس جو تھیں ان پر بھی تشدد کیا گیا, ان کو بھی پکڑا گیا, اریسٹ کیا گیا, 15 کے قریب لوگ اریسٹ کیے گئے. تو یہ وہ چیز ہے جس کا ہم کہتے ہیں کہ پاکستان از رولڈ بائی اے کالونیل اسٹیٹ, بلوچستان از رولڈ بائی اے کالونیل اسٹیٹ. جب ہم پہنچے, ہمیں تو پہنچنے کے لیے ہی پورا ڈی جی خان کو سیج میں رکھا گیا تھا, سارے چیک پوسٹ لگائے گئے تھے, لیکن ہم نے جب اعلان کیا رکھنی میں کہ ہم تمام لوگوں کے ساتھ جائیں گے تو پرامن طریقے سے ہم جب انٹر ہوئے, ہم نے وہاں پہ کیونکہ یہ تحریک ہی چلی تھی جبری گمشدگیوں کے خلاف اور گرفتاریوں کے خلاف, پھر ہم نے وہاں 2 دن دھرنا دیا کہ جب تک ڈی جی خان انتظامیہ جن لوگوں کو اس نے گرفتار کیا ہے ان کو رہا نہیں کرتی ہے, ہم آگے نہیں بڑھیں گے, ہمارا مارچ یہیں پہ ٹھہرے گا. پھر 2 دن کے بعد انہوں نے لوگوں کو تو رہا کر لیا, پھر ہمارے ٹرانسپورٹ بند کر دیے گئے. ٹرانسپورٹ کے جتنے بھی ذمہ داران تھے ان کو فون کر کے دھمکایا گیا کہ کوئی ان کو نہیں لے کر جائے گا. اگین ہم نے ایک سٹے نے آرگنائز کیا, ڈی جی خان کا وہ چوک بند کر دیا گیا جو مطلب کبھی نہیں ہوا ہے, اور عام آبادی نے ہمارا ساتھ دیا. اور جب ہم ڈی جی خان سے نکلے, ڈی آئی خان میں بھی اسی طرح ہمارا استقبال کیا گیا. ڈی آئی خان سے ہوتے ہوئے جب ہم اسلام آباد پہنچے تو یہ اس تحریک کا مقصد ہی یہی تھا کہ جو کالونیل فورسز بلوچستان کے ہر گھر میں کر رہے ہیں, جو ظلم ڈال رہے ہیں عورتوں کو, بچوں کو, جس سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے, اس کو ہم دنیا کے سامنے لا سکیں. کیونکہ بلوچستان ایک نو گو ایریا ہے, بلوچستان میں کوئی میڈیا نہیں ہے, بلوچستان میں اصل جو بلوچستان ہے, جو جبر ہو رہا ہے بلوچستان میں, اس کو چھپایا گیا ہے. اس کو چھپانے میں اپنی تمام کی تمام ریسورسز اسٹیٹ نے لگائے ہیں, جہاں ہر گلی کوچے میں آپ کو فوجی کیمپس ملیں گے, ٹھیک ہے, جہاں رول جو ہے نا فوجی جرنل کرتے ہیں, کیپٹن کرتے ہیں, ساتھ ساتھ جو ہے نا ڈیتھ اسکواڈس کے کارندے بنائے گئے ہیں. آپ ہر شخص کو دیکھیں گے کہ وہ ایک ڈیتھ اسکواڈ کا بندہ ہے, اس کے پیچھے 4 لوگ ہیں اور وہ ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں, وہ بتہ لیتا ہے, وہ عورتوں پر ظلم کرتا ہے, وہ بچوں کو بھی مار سکتا ہے, لیکن اس کو کوئی روکنے والا نہیں. کس لیے؟ تاکہ بلوچستان کے لوگ سیاسی تحریک کو منظم نہ ہو سکے, اور بلوچستان کو جس طرح پاسماندہ رکھا گیا ہے وہ پاسماندگی برقرار رکھی جا سکے. تو ہماری تحریک کا مین مقصد ہی یہی تھا. اور کیونکہ یہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جو باعث دنیا ہے, جہاں پر جو لوگ خود جینوسائیڈ کرتے ہیں وہ جینوسائیڈ کے خلاف کیمپین بھی کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم اس دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ پاکستان خود بھی بلوچ کی جینوسائیڈ کر رہا ہے, تو اس کا کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ وہ فلسطین جینوسائیڈ پر بات کرے, وہ کشمیر جینوسائیڈ پر بات کرے. تو جب ہمارا مقصد ہی یہی تھا اسلام آباد میں آئیں, اور اسلام آباد میں آتے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو رویہ رکھا گیا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. یہ وہ رویہ ہے میرے خیال سے جو ہمارے ساتھ بلوچستان میں ہو رہا ہے وہ اس کا 0.2% بھی نہیں ہے. ہم بلوچستان میں اس سے زیادہ جبر دیکھ رہے ہیں. ہم نے بلوچستان میں لاشیں اٹھائی ہے, بچوں کی لاشوں کو میں نے خود کندھا دیا ہے, ان بچوں کی لاشوں کو جن کو مارا فوجی کرنلوں نے, فوجی کیمپ سے جو گولے مارے گئے, اسے اوشاب میں 2 بچوں کی شہادت ہوئی. ان 2 بچوں کے ساتھ ہم نے 15 دن کا دھرنا دیا کوئٹہ میں. 15 دن کے دھرنے کے بعد FIRs لانچ ہوئے, فلاں لانچ ہوا, لیکن وہی FIR ادھر سپریم کورٹ میں قواش ہو گئے. ہم دنیا کو اس ڈیموکریٹک اسٹیٹ کی اصل ڈیموکریسی دکھانا چاہتے ہیں. تو آپ کے جو ڈیمانڈز ہیں, کانکریٹ ڈیمانڈز کیا ہیں آپ کے؟ ہمارا سب سے مین پہلا ڈیمانڈ ہی یہی ہے, کیونکہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کبھی کہیں ڈسکس نہیں ہوتا, نہ پرنٹ میڈیا میں, نہ ہی آپ دیکھ سکتے کہیں بھی ڈسکس نہیں ہو رہا ہے. اور اٹس ناٹ این انٹرنل ایشو, اٹس اے جینوسائیڈ. ہمارا پہلا ڈیمانڈ ہی یہی ہے کہ UN کی فیکٹ فائنڈنگ کی ورکنگ گروپ کمیٹی آئے اور بلوچستان میں ہونے والے جتنے ہیومن رائٹس وائلیشن ہیں, جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے, اس کی انویسٹیگیشن کرے. اور اصل اعداد و شمار ہمیں بھی نہیں پتہ ہے, وہ اصل اعداد و شمار کے ساتھ آئے, اور انہی کے ہوتے ہوئے ہی یہ اشور کرایا جائے کہ پاکستان ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کو اسٹاپ کرے گا اور فورس ڈس اپیرنسز کو اسٹاپ کرے گا. 3rd ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے, کیونکہ CTD اپنے بنیاد سے ہی اس کو بنانے میں ہماری ریسورسز لگے, اور اس ریسورسز کے بعد CTD صرف اس کیس میں نہیں بلکہ ملٹیپل ابو دین 38 to 40 جو ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے, 40% اس نے ایکسٹرا جوڈیشلی کل کیے. اس میں فورسڈ ابڈکشنز اور باقی چیزیں تو بالکل کنسیڈر ہی نہ کریں. CTD کو ڈسارم کیا جائے, اور وہ ڈیتھ اسکواڈ جن کو بنایا گیا ہے بلوچ جینوسائیڈ کے لیے, ان کو ڈسارم کیا جائے, ریدر دین ان کو پارٹی ٹکٹس نہیں دی جائے, ریدر دین ان کو الیکشن میں نہ لڑوایا جائے. اور تیسرا ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے, کیونکہ یہ تحریک چلی ہے, آج 42 ڈے ہے اس کا,
اس میں ابو دین 500 کیسز ہم نے رجسٹر کیے ہیں، اور ابھی ادھر اسلام آباد میں 100+ فیملیز ہیں جن میں اردن اضافہ ہو رہا ہے. آج ابھی ہی 5 فیملیز آئی ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے نا ان کے لوگوں کو بازیاب کرے، عدالتوں میں پیش کرے، سخت سے سخت قوانین ہیں. اور چوتھا ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے کہ جتنے لوگ انہوں نے ایکسٹرا جوڈیشلی کل کیے ہیں، انٹیریئر منسٹری اس کی پریس کانفرنس کے تھرو آ کر ایکسیپٹ کرے کہ اس کے اسٹیٹ نے، اس کے CTD نے ایسے لوگوں کو، اتنے لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشلی کل کیا ہے. اور ہمارا مین ڈیمانڈ ایک یہ بھی ہے، کیونکہ بلاچ کا کیس ایک شٹ اینڈ ڈاؤن کیس ہے. ہی واز کلڈ ڈیورنگ کسٹڈی. اس کے لیے کوئی اور پروسیڈنگ کی ضرورت ہے ہی نہیں. اس کے قاتلوں کو سزا دی جائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بالاچ کو مارنے والے وہ سپاہی نہیں تھے، بلکہ ان سپاہیوں کو جو آرڈر دیا گیا تھا وہ آرڈر ہے. تو اس آرڈر کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ بالاچ از ناٹ دا فرسٹ کیس. 2022 میں 10 مسخ شدہ لاشیں ہم نے وصول کی، جس میں شہزاد کلات کا رہنے والا وہ ایک اسٹوڈنٹ تھا. اس کو اٹھایا گیا اور اس کو اسی طرح فیک انکاؤنٹر میں مارا گیا. اسی طرح تونسا میں ایسے لوگ، بہت سے لوگ ہیں جن کو فیک انکاؤنٹر میں مارا گیا. تو ہماری تحریک کی یہ بنیادی مطالبات ہے، جس پر ہم واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ ہم کسی کمیٹی کو نہیں مانیں گے، ہم کسی کمیشن کو نہیں مانیں گے. یو ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ. اگر آپ ایک وٹ از اے اسٹیٹ، میں تو پہلے بار ڈسکشن کروں گی یہ اسٹیٹ ہے کیا. یہ لوگ اپنے آپ کو اسٹیٹ کہتے ہیں اور اس طرح بے اختیار ہو کر بات کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کی اسٹیٹ، اگر آپ طاقت رکھتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو اسٹیٹ کہتے ہیں، دین یو ہیو ٹو سالو دیز ایشوز، بیکاز دیز ایشوز آر کریٹڈ بائی یور اون اسٹیٹ. You are responsible for this genocide. You have to accept it and you have to end this. اس کا اگر ہم روٹ کاز میں جانا چاہیں، کیونکہ یہ دہائیوں سے بلوچ عوام کے اوپر یہ مظالم اسٹیٹ کی طرف سے ہو رہے ہیں، لیکن اس کے آپ کو لگتا ہے کہ جو روٹ کازز ہیں وہ کیا برٹش کلونیزم میں پائے جاتے ہیں، یا اس کا تعلق جو معدنیات سے جو اللہ نے نوازا ہے بلوچستان کو، کیا اس کی وجہ سے اس کے روٹ کازز آپ کس طرح سمجھتی ہیں؟ اس سارے روٹ کازز شاید 1948 کی اینیکزیشن تھی، جس میں بلوچستان کو پاکستان کے ساتھ شامل کیا گیا، اور جو وہ کہتے ہیں. اینڈ آفٹر دیٹ ایک موومنٹ چلی، وہ موومنٹ جو جینون موومنٹ تھی، بلوچ کی موومنٹ تھی. اس میں کالونیل مائنڈ سیٹ تو ہے، جس طرح برٹش نے رول کیا اسی مائنڈ سیٹ کے تحت پاکستان رول کرنا چاہتی ہے، صرف بلوچ کو نہیں، سندھی کو بھی، پختون کو بھی، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا بلوچستان کو بھی. تو وہ کالونیل مائنڈ سیٹ ہے جس کے اندر جو ہے نا رول جو ہے نا ملٹری کرے گی، اور ملٹری کا کام یہ ہوگا کہ وہ جو وسائل کی تقسیم ہے، ایون دو جو رائٹس موومنٹس ہے اس کو بھی کچلا جائے گا. جو بنیادی سیاسی موومنٹ ہوتی ہے، سیاست کے بغیر تو ایک سوسائٹی جامد ہو جاتی ہے. تو وہاں کانشیسنس کو، اس شعور کو وہ لوگ اجاگر نہیں کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ایک بینکنگ نظریہ تعلیم کے تحت جو ہے نا ایک کرپٹ ایک نسل بنائی جاتی ہے، جو انڈیویجولزم کی طرف جاتی ہے، جو صرف اپنی ذاتیات کی طرف جاتی ہے، جس کے اندر جو ہے نا ایک مجموعی اجتماعی سوچ نہیں ہوتی ہے، جو سوسائٹی میں چینجز اور تبدیلی نہ لا سکے. اس کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے. اینڈ ریسورسز آر دا ون پوائنٹ. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہماری قومیت کو، ہماری شناخت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. شناخت یہ ہے کہ میں بلوچ ہوں، میں ہزاروں سال سے یہاں آباد ہوں، ٹھیک ہے، میری ایک قومیت ہے، میرا ایک زبان ہے، یہ میرا کلچرل وہ ہے. تو کلچرل جو کالونیزم ہے وہ بھی پینیٹریٹ کر چکا ہے. ہم اپنی زبان نہیں بول سکتے ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے. ہم کلچرلی جس طرح پریکٹس کر رہے ہیں، ہماری مین، آپ دیکھیں ایک قبائلی نظام وہ تھا جو برٹش سے پہلے تھا، جی، جس کو سنڈے من نے ایک سنڈے من سرداری نظام بنایا. سردار کا مطلب یہ ہوتا تھا بلوچستان میں کہ اس کو الیکٹ کیا جاتا تھا باقاعدہ، وہ کسی شاہی گھرانے سے نہیں ہوتا تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے اندر اتنی وزڈم، ذہانت تھی کہ وہ کسی بھی ریجن کے میں فیصلے کر سکے اور انصاف پرووائڈ کر سکے. وہ اکاؤنٹیبل بھی تھے، اور وہ الیکٹڈ ہوتے تھے. عوام اس کو نکال بھی سکتی تھی، لا بھی سکتی تھی، اور وہ موروثی نہیں تھی. موروثی مطلب کہ ہاں یہ باپ سردار تھا تو بیٹا بھی سردار ہو جائے، ٹھیک ہے. تو رول کرنے کے لیے جو ہمارا بنیادی اسٹرکچر تھا اس کو سب سے پہلے کولیپس کرایا گیا. برٹش نے کیا، وہی پاکستان کر رہی ہے، وہی پاکستان کر رہی ہے، اور لوگوں کو طاقت دے کر سردار بناتی ہے، اور ایک دوہری جبر ہمارے اوپر لایا گیا ہے. تو وہ چیز آ کر ہماری مین جو سوسائٹی کا اسٹرکچر ہے اس کو ختم کیا گیا ہے. مین جو سوسائٹی کا اسٹرکچر ہے اس کو ختم کیا گیا ہے. جو بلوچ اجتماعی سوچ پر یقین رکھتا تھا، جو بلوچ، ہمارے ہاں کسٹمز ایسے ہیں
کہ ہمارے یہاں شادی کے لیے بھی ہم سب لوگ ایک ساتھ مل کر ایک دوسرے کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. جب کسی کی میت آتی ہے یا موت ہو جاتی ہے تو وہاں پر بھی ہم ایک ساتھ ہوتے ہیں. جو خوبصورتی ہے ہماری کلچر کی, جو خوبصورتی ہے ہماری قوم کی, تو ان چیزوں کو ختم کیا گیا. اور جو برٹش کر رہی تھی, برٹش کالونسٹ نے کیا, وہ آج پاکستان کالونسٹ کر رہے ہیں, جہاں پہ ہمارے پہناوے پر بھی ان کو مسئلہ ہے اور ہماری زبان پر بھی ان کو مسئلہ ہے. اور جو اگر اپنی زبان میں بات کرے گا تو بھی یہ ان کو یہی بولیں گے, کلیم لگائیں گے کہ یہ اگنورنٹ ہے, یہ جاہل ہیں. تو ہماری جو اتنی خوبصورت تاریخ تھی وہ اس کو مسخ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنی پہچان بھول کر ان کی پہچان اٹھا سکیں. دس از دا مین ایشو. اور اس ایشو کی وجہ سے انہوں نے اس 75 سالوں میں ہر وسائل کو بلوچستان میں بلوچ نسل کشی کے لیے استعمال کیا اور خوف پھیلائی, ڈر پھیلایا. اور جو ہمارے لوگوں کو اتنا پسماندہ رکھا گیا ہے کہ آج اس 21st سینچری میں لوگ اب بھی پرانے پتھر کے زمانے کی زندگی جی رہے. لائٹ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی سہولیات نہیں ہے. ایکسٹریم آف ویدر سے ہمارے لوگ مرتے ہیں. زندگی میں کوئی سمجھ سکتا ہے کہ ڈراؤٹ کتنا خطرناک ہے. بلوچستان ڈراؤٹ ایریا ہے, لیکن اگر ہمیں ڈراؤٹ نہیں مارتی ہے اور اس کے بعد بارش ہوتی ہے تو وہ بھی ہمارے پورے کے پورے گاؤں, قصبوں, آبادیوں کو ختم کر دیتی ہے. دس از اے اسٹیٹ. اس اسٹیٹ کے تحت بلوچستان میں جو منرل ریسورسز ہے وہ اہمیت رکھتے ہیں, لیکن ان منرل ریسورسز کے لیے ہیومن ریسورسز کو ختم کیا جا رہا ہے, ہر طریقے سے ختم کیا جا رہا ہے. ناٹ ان دا کیس آف ڈائریکٹ وائلنس, انڈائریکٹ وائلنس. ٹھیک ہے, تعلیم نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات, جہاں منرل ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے وہاں پہ کینسر کے مراحل پر, جیسے ڈی جی خان میں, جس طرح اس ریجن میں یورینیم کے جو اٹامک پلانٹس انہوں نے بنائے ہیں اس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں, جہاں جب 1998 میں اٹامک انہوں نے اپنا اٹیک کیا چاہے میں, وہاں عام آبادی کو نکالا نہیں کیا. ٹھیک ہے, اپنے اٹیک کے لیے بھی ان کو بلوچستان کی زمین کی ضرورت ہوتی ہے. وہ بلوچستان کی زمین کو ایز اے ایکسپیریمنٹل استعمال کر رہے ہیں. آج چاغی میں ایک بھی ایسا گھر نہیں ہے جہاں پہ نارمل بچے پیدا ہوں. مائیں نارمل بچے پیدا نہیں کر سکتے. اور اسی چاغی میں, جس چاغی نے اس اسٹیٹ کو ایک اٹامک اسٹیٹ بنایا, ایک ہاسپٹل بھی نہیں ہے. جو کف, فلو اور ایون دو ایز اے ڈاکٹر مجھے پتا ہے کہ چائلڈ برتھ وہ ضروریات بھی محسوس نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. کینسر ہاسپٹل کو تو آپ سائڈ کر دیں. مین چیزیں, مین ضروریات ہمارے لوگوں کو میسر نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ سردار ہیں, سرداروں نے یہ کیا ہے. اٹس ناٹ دس. یہ ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں اور آپ بول رہے ہیں کہ ہماری اسمبلیاں ہیں, اسمبلیاں رول کرتی ہے, اور آپ رہنمائی بھی انہیں سرداروں کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو آپ کے سردار ہیں, ہمارے سردار تو ہے ہی نہیں. بالکل. ان کی دستار پوشی تو ہمارے یہاں نہیں ہوتی ہے, آپ کراتے ہیں, اپنے GHQs میں کراتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایک اپنی ایکسپلائٹیشن کو, اپنے وائلنس کو لا کر سرداروں کے نام کر دیا ہے. حالانکہ بلوچستان میں وہ سرداری نظام, بلوچستان آج بھی سرداری نظام کے خلاف ہے. وہ جو سردار بنائے گئے ہیں ابھی کے, اس سردار, ابھی جو سرکاری سردار ہے وہ ہمارا سردار ہے ہی نہیں. سرکاری سردار کو سپورٹ اسپانسر اسٹیٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے نام پر ہماری ایکسپلوٹیشن اور اپنے وائلنس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. بالکل, کیونکہ اسٹیٹ کا تو نیریٹو یہی رہا ہے, اور اسٹیٹ جو فنڈڈ میڈیا جو ہے وہ یہی کہتا رہتا ہے کہ آپ کے سردار آپ کی پاسماندگی کے ذمہ دار ہیں, اور جو ہے نا اسٹیٹ نہیں ہے, اسٹیٹ نے تو بہت کچھ کیا ہے, گوادہ میں بھی کیا ہے, یہ بھی کیا ہے. تو اس کو آپ کس طرح رسپونڈ کرتی ہیں؟ میں اسٹیٹ سے کہتی ہوں کہ جب ایک معصوم بچہ اپنے گھر میں سو رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو اس کے ماں کے گود سے اٹھا کر یہ کہہ کر کہ وہ دہشت گرد ہے, حالانکہ وہ نہیں ہوتا ہے, آپ اس کو جبری گمشدہ کر سکتے ہو. اگر آپ کو پتہ ہے کہ سرداروں کا کام ہے تو پکڑے نا ان کو. کیوں نہیں پکڑتے؟ کیا آپ کی اسٹیٹ کی فورس اور فوجی جو ہے نا اتنے کمزور ہو گئے ہیں؟ ٹھیک ہے, اگر آپ رول آف لا لانا چاہتے ہیں, یہ سارے سردار تو آپ کی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان سارے سرداروں کو ہتھیار تو آپ نے دیے ہیں. کس سردار کی بات کر رہے ہیں آپ؟ آپ نے تو خود سردار بنائے ہیں. اور یہ بیسکلی یہی وہ مسائل ہے, جس طرح 75 سالوں میں اسٹیٹ کی پالیسی ہی یہی رہی ہے کہ بلوچ جینوسائیڈ کو وہ کیسے ایک ایکسٹریم لیول پر لے کر جا سکے. سسٹمیٹک جینوسائیڈ
कैसे जो है ना इसको तरतीब आवर कर के एक ऐसा मकाम लाया जाए जहाँ पर बलूचिस्तान में शायद कोई मूवमेंट ना रहे और बलूचिस्तान को डायरेक्ट रूल किया जा सके। 2-3 लॉन्ग मार्चेस रही हैं पास में भी। इस बार हमें लगता है एटलीस्ट जो बाहर के लोग हैं कि औरतों का रोल कुछ ज़्यादा नुमाया है। तो जो बलूचिस्तान में जो वायलेंस है हो रहा है स्टेट की तरफ से, उसका औरतों पे पर्टिकुलरली क्या उसका इफेक्ट होता है? देखिए, वो सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ एज ए नेशनलिस्ट एंड एज ए पॉलिटिकल वर्कर, मैं फेमिनिस्ट भी हूँ और फेमिनिज़म का मेरा ख़ुद का अलग नज़रिया ये है कि औरत इस समाज का हिस्सा है और वो इफ़ेक्टेड सबसे ज़्यादा होती है। मतलब अगर 50,000 से अबव मिसिंग पर्सनस हैं तो उनकी फैमिलीज़ भी हैं, उनकी माँ भी है जो 14 सालों से मेंटल सिकनेस का शिकार हो चुकी है, वो बीवी भी है जिसको शादी के दिन ही उसके शौहर को उठा लिया जाता है, कलेक्टिव पनिशमेंट की जाती है। इट मीन्स आपका अगर शौहर या आपका भाई किसी सियासी तहरीक से मुंसलिक है तो आकर आपको उठा लेते हैं, आपको हरासा करते हैं। और अब तो हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि औरतों को भी जिबरी तौर पर गुमशुदा किया जा रहा है, औरतें भी डायरेक्ट वायलेंस का शिकार है। डेथ स्क्वाड्स के कारिंदों ने, मलिक नाज नामी हाउस वाइफ थी, वो उनके घर पे हमला हुआ, जब उसने रेजिस्ट किया उसको उसके बच्ची के सामने मार दिया गया। इट्स नॉट द फर्स्ट केस। और जबर तो ये है कि हम पर दोहरी जबर है, जिसमें एक तरह से औरतों को आगे नहीं आने दिया जा रहा है। जो एक सेकुलर स्टेट है बलूचिस्तान की, उस सेकुलरिज्म को एक्सट्रीमिज़म की तरफ लेकर जाया जा रहा है और औरतों की तालीम में पाबंदियां हैं, सोशल इश्यूज़, मतलब हर हालत से औरत को इतना पासमानदा किया गया कि एक तरफ स्टेट का जबर है, दूसरी तरफ समाज का जबर है, और वो समाजी जबर स्टेट की पैदा करता है। और समाजी जबर को मैं बोलूँगी कि उसको स्टेट ने ही पैदा किया, बिकॉज वो हमें इस तरह रूल करना चाहती है कि 50% जो हमारी तादाद है, 51% वो कभी आकर पार्टिसिपेट ही ना करें। लेकिन ये मैं यही कहती हूँ कि ये हमारी खूबसूरती है, हमारे कल्चर की या हमारी कौम की खूबसूरती है, जहाँ पर औरत एक लीडर के तौर पर काम करती है, संभालने के तौर पर काम करती है। और जब वायलेंस स्टार्ट हुआ, जब इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस स्टार्ट हुए, तो तब से लेकर अब तक औरत पहले भी थी लेकिन ऑन द स्पॉट नहीं थी, स्पॉटलाइट उस पर नहीं थी। वो पहले भी जंगों में शिरकत कर चुकी थी, वो पहले भी, उसकी भी एक सियासी सोच थी। लेकिन उसके बाद इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के बाद हम देखते हैं कि जब ये 2 दाइयों की तहरीक में ख़वातीन पैनल बनी, उसके साथ साथ जो BSO है उनमें औरतें फ्रंट लीडरशिप में रहीं। और एक ये तासुर दिया जाता था, क्योंकि जितनी भी तहरीकें मैंने देखी हैं ओवरऑल, कि औरत को सेकंड मतलब एज अ पार्टिसिपेंट लेते थे, लेकिन बलोच औरत आगे आई है, वो लीड कर रही है, वो डिसीजन मेकिंग में है और उसकी डिसीजन को इक्वली रिस्पेक्ट किया जाता है। और मैं अगर बोलूँ कि मैट्रियार्कल सोसाइटी, उससे भी ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है, क्योंकि वो संभाल कर चलती है और उसके फैसलों को, ये भी हमारे कल्चर की खूबसूरती है। बड़ी बड़ी जंगें जो है ना, अगर एक औरत सामने आ जाती है तो 40 साल जंग भी ख़त्म हो जाती है। दिस इज़ द रिस्पेक्ट, दिस मतलब ये पोजीशन है औरत की बलूच समाज में, जिस पोजीशन की वजह से सियासी तहरीकों में जब औरतें आईं तो वो उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया गया और ऐसे आलात और ऐसे मौक़े लाए गए, मीन्स वो सियासी तहरीक की बनाने वाली और उसको संभालने वाली बन गई हर जगह। सिर्फ यहाँ पे नहीं, हर जगह हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में आज मतलब इस 41वें दिन में जितनी भी मूवमेंट्स हो रही है, उसमें मुझे खुशी होती है कि हमारे बच्चियाँ भी सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं और सोसाइटी के चेंज में अपना हिस्सा दे रहे हैं। तो DG खान में आपने बताया कि आपको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली, मतलब बलूचिस्तान में तो सेंस बनती है, उसके बाहर भी ना जो आवाम आपके साथ खड़ी हो, क्या बलोच के अलावा और कौमों में और लोग जो और कौमों से हैं, वो भी आपको लगता है कि उनकी सपोर्ट बढ़ रही है या आपकी आवाज़ पहले से ज़्यादा लोगों तक पहुंच रही है? जी हाँ, देखें, ज़ाहिर सी बात है, जब मीडिया कंट्रोल हो जाती है तो जो गिलगित में हो रहा है वो मुझे नहीं पता, जो कश्मीर में हो रहा है वो मुझे नहीं पता, जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो किसी और को नहीं पता, जो सिंध में हो रहा है वो किसी और को नहीं पता, ख़ासकर इंटीरियर सिंध में।
اور جو KPK میں ہو رہا ہے، سوات میں ہو رہا ہے، وہ کسی کو نہیں پتہ، کیونکہ میڈیا کنٹرول ہے، ہمارے تھاٹس کنٹرول ہے. ہم وہ سوچتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں جو اسٹیٹ چاہتی ہے کہ ہم دیکھیں. ہم اس بیانیے کو اپناتے ہیں جو اسٹیٹ کا بیانیہ ہے، جس کو باقاعدہ پلاننگ کر کے لایا جاتا ہے اور اس پر عمل کروایا جاتا ہے، اسکول سے لے کر اب تک. اسکول میں بھی ہم سے یہی کہا جاتا ہے. آپ دیکھیں وہ لوگ جو اس اسٹیٹ کو رول کر رہے ہیں سیاست کے ذریعے، وہ سیاست کو ایز اے سن قرار دیتے ہیں. اسٹارٹ سے ہی جب کوئی بچہ، کوئی بھی شخص اگر اسکول سے لے کر اس کی ایسی گروتھ کی جاتی ہے، مطلب اسٹوڈنٹ یونینز پر پابندی ہے. والدین کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا بچہ سیاسی بن گیا تو اس کی تعلیم متاثر ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ. تو ہماری تحریک کی کامیابی یہ ہے کہ اس کو سپورٹ کرنے میں پورا پاکستان ہمارے ساتھ ہے، ہمارے بیانیے کو سپورٹ کر رہا ہے. ہم جو بیانیہ لے کر آئے ہیں قتل و غارت کے خلاف، بلوچ نسل کشی کے خلاف، کالونیل وے آف رولنگ کے خلاف، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا جبری گمشدگیوں کے خلاف، اس کو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، اس کو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. اور وہ بیانیہ جو 75 سالوں سے تھا کہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے انڈیا کرا رہا ہے فلاں فلاں فلاں، اب وہ بیانیہ میرے خیال سے اس بیانیے کے سامنے ایک بیانیہ یہ بھی ہے کہ ریاستی ایجنسیز جو ہے نا انوالو ہیں بلوچستان کے سالت کو یہاں لاتے ہوئے، اور ہمیں بہت زیادہ سپورٹ مل رہا ہے. والنٹیئرز ہے جا کے ان کو روکا بھی جاتا ہے، ان کو بھی ہراساں کیا گیا، ان کو بھی تھریٹ کیا جا رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی آتے ہیں ہمارے کیمپ میں بیٹھتے ہیں اور ہمیں مطلب پوری دنیا سے حمایت کر رہے ہیں. ہمارے پاکستان میں خاص کر یہ ہماری سب سے بڑی جیت ہے. ہم جو میرے خیال سے ایک موبلائزیشن جس کا مین مقصد شاید بلوچستان تھا، وہ موبلائزیشن جب اسلام آباد لے کر آئے ہیں، اس موبلائزیشن کا حساب اسلام آباد کی عوام کے ساتھ ساتھ پورے کنٹری کی جتنی مزاحمتی تحریکیں چل رہی ہے وہ سب ہمارا حمایت کر رہے ہیں. عام ایک کامن پرسن جو ہے نا وہ سمجھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ میرے خیال سے ہماری جیت ہے. جب ہمارے کیمپ میں کوئی ڈاکٹر آتا ہے، کوئی وکیل آتا ہے، کوئی پروفیسر آتا ہے، کیونکہ ایسی سوسائٹی بنائی گئی ہے نا جہاں پہ جو مڈل کلاس طبقہ ہے اس کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے. وہ بالکل سائیڈ لائن ہے. جو چینج کا سورس بن سکتی تھی اس کو سائیڈ لائن کیا گیا، یا اس نے خود اپنے آپ کو سائیڈ لائن کر دیا ہے. جو یوتھ ہوتی تھی اس کو آگے آ کر اس چیزوں کو لیڈ کرنا چاہیے تھا، اس کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے. اس کو ایک کنسٹرکٹڈ کرپٹ سسٹم کا حصہ بنایا گیا ہے. وہ کرپٹ سسٹم جو اس کو انڈیویجولائزیشن کی طرف لے کر جا رہی ہے، جس کے اندر سوسائٹی میں اس کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں. وہ سوسائٹی میں ہونے والے چینجز کو ایز اے فیٹلزم دیکھ رہی ہے کہ تقدیر کے بنائے ہوئے چیزیں ایسا ہی ہوتا ہے، یہ بدلیں گے نہیں. تو وہ چیز اب بدل رہی ہے، ایک بدلی آ رہی ہے اور شاید آئے. میں زیادہ آپٹیمسٹک، خیر میں بلوچستان کی حد تک اگر بات کروں تو ہماری تحریک بالکل کامیاب ہو چکی ہے. بلوچستان کی وہ گلی کوچے جہاں پر اسٹیٹ رول کرتی تھی تھرو اظہار میں، اور آج وہاں ہمارا بیانیہ ہے. ہمارے کال پر بلوچستان پورا بند ہو جاتا ہے. ہمارے کال پر لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں، عورتیں سڑکوں پہ آتی ہیں، ایون دو ہمیں کال دے کر ان کو روکنا پڑتا ہے لیکن وہ رک نہیں رہی. تو یہ ہماری بیانیے کی جیت ہے. کیونکہ جو اسٹیٹ یہ جو انٹرم گورنمنٹ اسپیشلی، لیکن اسٹیٹ کے کچھ اور اداروں میں کچھ بلوچستان کے لوگ جو ہے نا بہت نمایاں پوزیشنز پہ آ گئے ہیں، جیسے پرائم منسٹر ہو گئے، وزیر داخلہ ایکس ہو گئے، یہ جو چیف جسٹس ہیں. لیکن یہ جو اسٹیٹ کا وہ نیریٹو لے کے چل رہے ہیں، اسپیشلی جو وزیر اعظم ہیں اور جو وزیر داخلہ تھے ایکس، تو اس پہ انہوں نے جو ہے نا بہت ہی زیادہ ایک مطلب کہہ لیں پہلے سے زیادہ انہوں نے اوپنلی ایک بہت ہی زیادہ سخت سٹانس لی ہے اور کہا کہ 98% عوام تو ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ مطلب یہ تو چند گروہ ہیں، وہ آپ کی مطلب لیجٹمیسی ہٹانا چاہتے ہیں. تو یہ والے لوگ جو ہے یہ کیوں اسٹیٹ کے ساتھ چلتے ہیں؟ مطلب کچھ آپ کے جو ایلیٹ ہیں وہ اسٹیٹ کے اس میں کیوں آ جاتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ہے اسٹیٹ کا دھوکہ دینے کا ایک طریقہ کار ہے. دھوکہ دینے کا طریقہ کار یہ ہے جیسی پاکستان کے فیڈرل پارٹیاں جب بلوچستان آتے تو اپنے جلسے میں وہ بلوچی کپڑے پہنتے ہیں اور بلوچی دستار جو ہے نا پہن لیتے ہیں. یہ بلوچ کلچر ڈے جس کو اسٹارٹ BSO نے کیا، اور اسی کلچر ڈے پر دھماکہ پاکستانی فوجیوں نے کیا جس میں بھی ورک زخمی ہوا. وہ آج بھی پیرالائزڈ ہے لیکن پھر بھی تحریک کے ساتھ ہے. تو آج وہ 2 مارچ کلچر ڈے جو ہے نا پاکستان کے RGHQ میں منائی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، GHQ میں منائی جاتی ہے. وہ لوگ جو ہمارے کلچر کو
कल्चर को ख़त्म करना चाहते हैं, वही हमारी कल्चर का डे बना रहे हैं। तो ये किसी भी वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान से होना ना होना, चीफ जस्टिस का बलूचिस्तान से होना ना होना, ये मैटर नहीं करता है। उसका वो ओथ जो उसने लिया है वो उस ओथ पर कायम है या नहीं, एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑफ स्टेट, एज हेड ऑफ स्टेट, क्या आप उस कॉन्स्टिट्यूशन को पर अमल कर रहे हैं जिस कॉन्स्टिट्यूशन का आपने ओथ लिया है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक मैनिपुलेशन का तरीक़ाकार है। जिस तरह मैंने कहा कि सरदारों वाला सेटअप पे ये लोग लेकर आए कि हम तो नहीं कर रहे, सरदार कर रहे हैं। अभी ये बोलेंगे तो चीफ जस्टिस तो बलूचिस्तान का है, बिल्कुल, लेकिन वो चीफ जस्टिस तो आपकी स्टेट का है, उसके अंदर कोई इख्तियार है ही नहीं। अगर उसके अंदर इख्तियार होता एट द फर्स्ट प्लेस, जब वो पहला शख्स जिसको जिबरी गुमशुदा किया गया था उसके ऊपर अगर स्टैंड लिया जाता तो शायद आज ये तहरीक यहाँ नहीं आती। बिल्कुल। और अगर वो लोग जो बोल रहे हैं कि 98% आबादी हमारे साथ है, सो देन मैं उनको ये क्वेश्चन करती हूँ कि बुलाए यूएन को, वाई यू आर अफ्रेड ऑफ इट। दूसरा क्वेश्चन मैं इनको ये करती हूँ, 12 साल हो चुके हैं, 13वां साल है। 2010 में यूएन की वर्किंग ग्रुप आई थी एनफोर्स डिसअपीयरेंस की, उसके बाद से वो पाकिस्तान को मल्टीपल टाइम्स एनओसी के लिए लिख चुके हैं, बट यू आर नॉट अलाउइंग इट। वाई? पाकिस्तान ने यूएन के एंड इनफोर्स डिसअपीयरेंस बिल पर अभी तक साइन नहीं किए हैं। वाई? पाकिस्तान के कौमी असम्बली में इनफोर्स डिसअपीयरेंस का बिल गायब होता है। वाई? अगर आपको इतना एतमाद है कि 98% लोग आपके साथ हैं तो डर किस बात का, खौफ किस बात का? आपको डरना तो नहीं चाहिए ना। हम तो आप हमारे बयानिए के ख़िलाफ़ चाहे जितने भी वो करें, हम तो ये लोग लेकर आए, ये आपके सबूत हैं। इनमें से हर शख्स आपकी जबर की गवाही देगा। हर शख्स, हर घर से आपको वो गवाही, वो लोग मिलेंगे जो आपकी जबर का शिकार रहे। एक तादाद वो है जो गुमशुदा है और एक तादाद वो है जिनकी तादाद लाखों में है, जिनके लोगों को आपने मारा है, जिनकी कब्रें मौजूद है बलूचिस्तान में, जिनके ख़ानदान जैसे मैं गवाह हूँ आपकी जबर की। हमें कैसे ख़त्म कर सकते हैं? तो बयानिया एक वो होता है जो वो लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, बयानिया एक वो है जो रियल बयानिया है। उसको हम इसी वजह से आए हैं, हम स्टेट के पास आए हैं कि आएँ, आपने कहा 50 लापता अफराद है ना, देखिए ये 50 से तो बढ़ गए हैं, आपकी सोच से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर 50 नहीं एक भी है तो आपकी फेलियर है, इट्स अ फेलियर ऑफ योर स्टेट। बालाज को मारने के बाद पाकिस्तान की जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट जो है ना बाइकाट करती है अदालतों का, क्योंकि वो बालाज जो अदालत में पेश हुआ, अदालत में पेश होने के बाद उसको मारा गया, ये आपकी अदालत की तौहीन है। आपने जो ओथ लिया है इंसाफ का ना, उसकी तौहीन है। लेकिन अगर आप इसको तौहीन नहीं समझते हैं तो आई एम सॉरी टू से आप अपने साथ बेईमानी कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल गवादर पे आता है। गवादर की जो डेवलपमेंट है उस पर बहुत डंडोरा पीटा जाता है, लेकिन उसके थ्रू काफ़ी लोग कहते हैं कि एक डेमोग्राफिक चेंज भी हो रहा है। बाहर से लोगों को लाके उधर सेटल किया जा रहा है, वो ज़मीनें ख़रीद रहे हैं और कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, गवादर की डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश। आपका इस पर क्या ख्याल है? देखें, पाकिस्तान की कॉलोनियल तर्ज पर बलूचिस्तान को रूल करने का सबसे बड़ा यही तरीक़ाकार है, जिसमें सी पैक जो शायद इस रीजन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जो शायद वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर सकता है। उस वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने के लिए उन्होंने गवादर में जो लोग आबाद थे उनको ज़बरदस्ती फोर्स किया जा रहा है कि वो अपनी ज़मीनों को छोड़ दें, और ज़मीनों से ज़्यादा वो अपने रोज़गार को छोड़ सकें। देखिए, बलूचिस्तान में दो ही चीज़ें हैं जो रोज़गार है, और अफसोस होता है मुझे इस स्टेट पर, एक बॉर्डर ट्रेड है और एक माहीगीरी है। तो बॉर्डर ट्रेड को ये लोग रोक लेते हैं, बॉर्डरें बंद कर लेते हैं, और इसी तरह जो माहीगीर है उनका रोज़गार भी उन्होंने ख़त्म किया। जैसे ऑब्वियस फैक्ट, बलूचिस्तान में इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फौजी ऑपरेशन इतनी जगहों पर हो चुके हैं कि लोगों ने मजबूरी में अपने घर, अपनी ज़मीनें छोड़ दी। वो मुहाजिरीन के तौर पर पूरे पाकिस्तान में रह रहे हैं, और आज गवादर में यही सूरत हाल है। सीपेक रूट जब बना, हर रास्ते में जहाँ से ये गया वहाँ उन्होंने घर जलाए, लोगों को उठाया, जिबरी गुमशुदगियाँ की अगेंस्ट आवर विल। ये होती है कि नेटिव्स की विल को, इंडिजीनियस पीपल्स के विल को कभी कंसिडर नहीं किया गया। सौदे यहाँ होते हैं इस्लामाबाद में, इन्हीं ऐवानों में होते हैं। हमारी ज़मीन का सौदा, हमारे वसाइल का सौदा,
ہمارے لوگوں کی قتل و غارت کا سودا. جنوبی ایشیا کے ترقی پسند عوام ہے، وہ آپ کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں اس جدوجہد میں؟ یہ اس جدوجہد میں یہ مدد کر سکتے ہیں کہ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کریں. اور مجھے افسوس ہوتا ہے، آئی ایم سوری ٹو سے، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں وہاں ہمارے تھاٹس کنٹرول ہو چکے ہیں. ہم وہی دیکھتے ہیں جو میڈیا میں دکھانا چاہتی ہے. بلوچستان میں اس سے زیادہ جبر ہو رہا ہے، لیکن ہماری آواز کہیں پہنچتی نہیں ہے. انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے ہی نہیں. تو اس کے بعد بھی یہ شاید ایک غبار ہے، ایک عائب ہے جو کریٹ ہو چکا ہے، لیکن ہم اس موومنٹ کو آگے بڑھائیں گے. اس کے بعد بھی ساؤتھ ایشیا یا جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں وہ ہماری موومنٹ کا ساتھ دیں، اسپیسیفکلی اگینسٹ بلوچ جینوسائڈ کو اپنی آواز بلند کرے اور پاکستان کے کو کمپائل کرے کہ پاکستان لیٹرز لکھے، جو مدد وہ کر سکتے ہیں ہمارے لیے. ڈیمانسٹریشنز کریں، ہمارے سولیڈیرٹی کے لیے ڈیمانسٹریشنز کریں، UN کو خط لکھیں، اور جو انفورسڈ ڈس اپیرنس ہیں ان کے روکنے کے لیے وہ ایک پریکٹیکلی آئیں. ہمیں پریکٹیکل سولیڈیرٹی کی ضرورت ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ کنڈیمنیشن بھی نہیں مل رہی ہے. لوگ کنڈیم بھی نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، یا شاید علم ہے وہ پریکٹیکلی آ ہی نہیں رہے ہیں اور کنسیڈر ہی نہیں کر رہے ہیں. جیسے افسوس ہوتا ہے، لاشیں تو ہماری بھی گرتی ہے اور ہمارے لاشوں میں کیا خون نہیں ہے؟ جو خون بہہ رہا ہے کیا وہ نوجوان بچوں کی لاشیں ہم اٹھاتے ہیں؟ ایک بلوچستان جیسے جنگ زدہ علاقے میں کسی بچے کا نوجوان ہونا ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. تو جو نوجوانی عمر میں داخل ہو جاتا ہے کہ وہ بچ گیا کیسے اس جبر کے ماحول میں. اور ماؤں کے اتنے عزیز بچے جو ہیں نا اٹھا لیے جاتے ہیں اور ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکی جاتی ہیں. یہ صرف اس خاندان کا ٹراما نہیں ہوتا ہے، جس جگہ وہ لاش پھینکی جاتی ہے تمام لوگوں کا ٹراما ہوتا ہے. وی لیو ایز ٹوگیدر، ہماری لیونگ ہی ایز اے سوشل ہے. یہاں پہ ایک شخص کی اگر لاش گرتی ہے تو ہونا چاہیے، سب کو پریشان ہونا چاہیے، سب کو اس پر سوچنا چاہیے، سب کو اس کے خلاف بات کرنی چاہیے. انسانی زندگیوں کا ضائع ہونا ایک معمولی بات نہیں ہے جس کو ایک معمولی بات بنا دی گئی ہے ہمارے لیے. گلوبل اسٹیٹس نے بنائی ہیں، امپیرلسٹ نے بنائی ہیں اور اس طرح کی قوتوں نے بنائی ہیں جہاں پر جو جینوسائڈ ہو رہا ہے، جو قتل غارت ہو رہا ہے، ہم اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. I guess I just wanted to know, what's women's role in sustaining this occupation? What do you see your role in kind of teaching other women how to take on leadership roles? In my story, when I was a child, it was my father who first of all said to me that you will have to be a political worker. After school, I will enroll you in a student organization. You have to do politics. So they discuss with us, and my father used to arrange a circle, a study circle with my aunts, all of the females, and he used to discuss the Balochistan issue, the international issues, the political issues. So it's very usual for us now. Okay. We are, and apart from leadership, as I have started my political career as a student activism, and from that point we as women, we said that it's not that if a woman wants to be recognized as a human, like the feminists, like the equality rights, then you have to take participation in the social change, main social change. If there is a national movement, you have to participate in that. You are not weaker than others. If you participate in that national movement, then they will consider you. The society, what we are struggling, or the land, or what we are struggling, we imagined is as a women's society. There is one change that is an ultimate change, but there are other things that have been changing, like educating women, empowering them, motivating them, then come and join our struggle. And there are multiple issues. I agree that some of our comrades have not allowed to do politics, some of our comrades have not allowed to get education, but we are going to fix them. There is a community level circle where we support each other, and also women, there is one thing, when we were in student activism, we participated, but we were the common workers. And then there was two specific spots for the in the organizing body.
one is like the vice chairman or vice president, and the third one is information secretary. Yeah. You know, I was saying, what? This is fixed quota? Why women can't be a president? Yeah. Why she can't be a general secretary? So we changed that. Yes. We changed that. We said no, we will. And I think the men there supported us. But while I was not there, while I was not doing politics, I've been, they won't support us. But women have to show the leadership qualities. Like, you have to participate. If they are men are why have been abducting, because they are the political workers. They have been participated in this revolution's change, Yeah. and you are not participating. Right. What you are doing at a home, a housewife. You even don't know about what's occurring in the world, what's occurring in your neighborhood. You have to change this first of all. Yeah. So that's why I say when this leftists of Pakistan came to Balochistan across 5 years ago, the Aurat-led march, Akdu, and what they say that march. So they came in Balochistan and they say, yes, we will organize something. I said that, what did you know about Balochistan? What did you know the problems of Baloch women? You know, Baloch women is not like this, that the very famous slogan of this Aurat-led march, that my jism, my body, my decision. It's not like this. In every region, you have to study, first of all, the population, that what they are suffering, what are their main issues. So our feminism is different from all of the world. We are the direct victims of state oppressions. Thousands of families, you know, wives, they've lost their beloved. They don't know what to do in life. Half widows. You have to consider this issue, first of all. There are honor killings. Honor killings sponsored by state. You have to consider this. You have to do practical work for this. Our women there have no right to education. First of all, you have to educate her that you are also a human. You don't need to take others to take your decision that, yeah, I will go to get education, this is my right, this is my right. So it's a little bit different. But I think so, as I know, that if you want others to listen you, then please don't bargaining that I'm weak, I'm women, yes, this is happening to me. No. You have to come in the leading position and participate in the biggest change of society, like the national movement. Without considering it, there is no way. You can't change anything. It's obvious that when you're weak, they say, oh, they can sympathize with you, but they won't solve your problem. It's common. Yes, our national movement is encouraging women. And you can see there, every person, every male there is not just respecting us, but respecting our decisions. They have the full belief, they have the full trust on us. Yes, we can learn this much. Thank you. Thank you.